بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا چاہیے، ان باکس کے اندر ضرور سلام کا جواب لکھیں۔ امید ہے کہ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک کا موضوع لے کر آیا ہوں، تو جو حضرات بار بار سوال بھی پوچھتے ہیں، جن کو ان سوالوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے قربانی کے ایام میں خاص طور پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقل میں جو مسئلہ آئے اس کے مطابق کریں، نہیں، بلکہ مسئلہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ مسئلہ ضروری ہوتا ہے۔ اب میں اپنے اصلی ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چونکہ بکری یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں حلال جانور، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کو حصے میں شامل کرنا چاہیے، فلاں مسلک والے بندے کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے مطابق وہ جو ہے نا تشویش میں رہتے ہیں اس متعلق۔ اور آج آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ بریلوی اور اہل حدیث، ٹھیک ہے، یہ 2 مسلک ہیں، 2 فرقے ہیں، کیا 7 حصوں میں سے اگر کوئی بریلوی ایک حصے میں شامل ہو جائے یا 7واں حصہ اہل حدیث کا ہو تو کیا ان کے ساتھ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے متعلق لوگوں کو کافی تشویش رہتی ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ انفارمیشن آپ کو دوں گا، معلومات دوں گا، انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو کلمہ گو ہے ظاہری طور پر وہ بندہ مسلمان ہے جس کا کلمہ صحیح ہے۔ کلمہ بھی ایسے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسلام کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو بعض حضرات پڑھتے ہیں ہمارے شیعہ حضرات، وہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فاصل، وہ کلمہ نہیں ہے، ان کا کلمہ بناوٹی کلمہ ہے، مصنوعی کلمہ ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کلمے والے مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہم اس کو، کیونکہ جن کا کلمہ بھی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، باقی اکثریت کافی لوگ ایک کلمہ جو پڑھتے ہوں قرآن و سنت سے ماخوذ ہو، منقول ہو، اور یہ الگ چھوٹا سا فرقہ اپنے آپ کو بنا لیا اور کلمہ خود بنا لیا، جن کا حدیث سے ثبوت بھی نہیں، قرآن سے ثبوت بھی نہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان کے اسلام کا کوئی جو ہے نا معیار نہیں، کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب بریلوی ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن بعض جزیات کے اندر ہمارے دیوبند سے ان کے اختلاف ہیں، ٹھیک ہے، اسلام والوں سے ان کے اختلاف ہیں، قرآن سے، حدیث سے ان کے اختلاف ہیں، لیکن اکثر موٹے موٹے مسئلوں میں ہمارے ساتھ ہیں، جیسے حضور کا خاتم النبیین ہونا، اللہ کا ایک ہونا، حضور کی عظمت و رسالت کا اقرار کرنا، صحابہ کو ماننا، قرآن کو ماننا، حدیث کو ماننا، یہ جو موٹے موٹے مسئلے ہیں ان تمام میں ہم سب ایک ہیں، لیکن بعض جزوی مسائل ہیں، بعض عقلی مسائل ہیں، بعض چھوٹے مسائل قرآن و حدیث کے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ حصہ رکھنا جائز ہے، کوئی اس کے اندر تشویش میں نہ آئے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی بریلوی 7واں حصہ بندہ آ جائے تو ان کے ساتھ قربانی ہو جائے گی، حصہ ہو جائے گا۔ اس بارے میں آپ جو ہے نا اتنے زیادہ سختی نہ کریں، بلکہ اسلام کے اندر گنجائش ہے، کیونکہ وہ کلمہ صحیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اب وہ اگر حصے میں شامل ہو جائے اس کے لیے یہ جائز ہے، قربانی کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ قربانی اگر تمام کی نیت ٹھیک ہے تو قربانی جائز ہے۔ اور دوسرا اہل حدیث، اب وہ بھی ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن بعض جزوی مسائل کے اندر اختلاف ہے، جیسے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اجتہاد کرتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا خود عقل سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہم قرآن کو خود سمجھنے والے ہیں، ہم قرآن کو خود پرکھنے والے ہیں، لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اگر حصے کے اندر شامل ہو جائے تو وہ جائز ہے، آپ جو ہے نا ان کے ساتھ حصہ رکھ سکتے ہیں، قربانی آپ کے حلال ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی اور غیر مستند باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، چھوٹے موٹے مسئلوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ جو اصلی مسئلے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ اگر بریلوی آپ کے سامنے شامل ہو جائے، آپ کے ساتھ حصے میں شامل ہو جائے، اور اگر اہل حدیث شامل ہو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر جو ہے نا رافضی شامل ہو جائے، شیعہ شامل ہو جائے، پھر ان کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی، تمام کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ گستاخ رسول ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور بعض ایسے بنیادی عقائد، بنیادی مسئلے
ان میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کو وہ مشکل کشا مانتے ہیں، بعد اللہ حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں، مخلوق کو خدا کے برابر کرتے ہیں۔ اب یہ ان کا عقیدہ گویا کہ اسلام کی روح کے اور بنیاد کے خلاف ہے۔ ان کے ساتھ اگر کسی نے حصہ رکھ لیا تو تمام کی قربانی برباد ہو جائے گی، اسی لیے گستاخ صحابہ کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی۔ تو جو میں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں وہ تمام کے تمام اسی طرح ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور صحیح معنی قربانی کو جو ہے نا قربانی کے فرائض، مستحبات اور آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔